بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس سے پہلے رجل مومن کی ایک پوری تقریر ذکر ہوئی کہ مرد مومن نے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں تقریر ایسی کی کہ جس میں بڑا ہی گہرا دعوتی انداز تھا اور مخلصانہ انداز میں ان کو سمجھایا، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، مکر کیا اور اللہ نے بچا لیا اور مکر کرنے والے ہی غرق ہو گئے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اب وہ فرعونیوں کا عذاب کیا تھا؟ اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ النار، آگ، یعنی یہ النار جو ہے سوء العذاب سے بدل ہے۔ فرعونیوں کو برا عذاب پہنچا، وہ برا عذاب کیا تھا؟ النار، یہ اس کی تشریح ہے، یعنی آگ پہنچی۔ اور یہ النار کا لفظ ایک پورا جملے کا انداز بھی ہو سکتا ہے کہ سوال درمیان میں قائم ہوا کہ وہ عذاب کیا تھا، تو وہ تھا النار۔ یعرضون علیہا، پیش کی جائیں گے یہ لوگ، علیہا، اس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس آگ پر غدوا و عشیا، صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو فرعونیوں کو سخت عذاب میں۔ تو یہ یعرضون علیہا، صبح و شام ان پر آگ، وہ آگ پر پیش ہوتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین، تقریباً تمام ہی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ عذاب قبر کے ثبوت کے بارے میں ایک بڑی واضح آیت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں فرمایا کہ آگ ان پر، فرعونیوں پر، آگ پر فرعونی پیش کیے جاتے ہیں صبح شام۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اب یہ صبح شام ان کا آگ پر پیش کرنا یہ دنیا میں تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ مر گئے، اور آخرت کے حوالے سے تو فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن تو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو آگ میں داخل کر دو۔ قیامت کا معاملہ الگ ہے، دنیا میں تو آگ صبح و شام پیش ہو نہیں رہی۔
تو معلوم ہوا کہ فثبت ان هذا العرض انما حصل بعد الموت وقبل یوم القیامہ. معلوم ہوا کہ یہ عذاب آگ پر ان کا پیش کیا جانا صبح شام یہ موت کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے کا عذاب ہے. قیامت کے دن کا تذکرہ تو خود آیت میں ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا، اور آگ کی پیشی کا ذکر ہے یہاں، جو اس دنیا میں تو سامنے ہے بھی نہیں اور وہ مر گئے. تو لہذا یہ صریح آیت ہے اور بہت بڑا اصل کبیر ہے اور بہت بڑا قاعدہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. آیت میں تو فرعونیوں کے لیے عذاب قبر کا ذکر ہے اور باقی کافروں کو اس پر قیاس کیا جائے گا، اس لیے کہ درمیان میں ان کے کوئی فرق تو نہیں ہے. سزا جو ملنی ہے وہ تو کفر پہ، شرک پہ، تو جو وہ جرائم کرے گا ان کو وہ سزا ملے گی. ورنہ آیت میں جس عذاب قبر کا ذکر ہے اس میں ہے کہ یعرضون، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے، یہ فرعونی پیش کیے جائیں گے علیہا، آگ پر. لیکن امام راضی نے تفسیر کبیر میں دو سوالات یا دو اشکالات اس کو حل بھی کیا ہے. ایک یہ کہ جو لوگ عذاب القبر کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر صبح شام آگ کے پیش کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے صبح شام نصیحتیں ہو رہی تھی آگ کے عذاب کی. تو یعرضون علیہا غدوا وعشیا کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں پر صبح شام نصیحتیں پیش کی جا رہی تھی جن نصیحتوں میں آگ کا ذکر تھا. تو امام راضی نے اس کا جواب دیا ہے کہ ذالک یرجع الی ترک ظاہر اللفظ والعدول الی المجاز. آیت میں یہ نہیں ہے کہ ان پر صبح شام نصیحتیں پیش کی جاتی ہے، آیت میں تو صاف ہے کہ ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو آپ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ لفظ کے ظاہر کو چھوڑ کر آپ مجازی معنی کی طرف کیوں عدول کر رہے ہیں؟ لہذا یہ تعبیر درست نہیں ہے. دوم یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، تو یہ صبح اور شام تو قیامت میں نہیں ہے، قبر میں نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہے. لہذا صبح شام پیش کیا جانا یہ دنیا والا مراد ہے. تو اس کا جواب واضح ہے کہ صبح شام سے مراد یہ نہیں کہ ان پر بھی صبح شام ہے، بلکہ دنیا میں جن اوقات میں صبح اور شام ہے انہی اوقات میں ان پر قبر میں عذاب پیش ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسا اشکال نہیں ہے کہ جس سے آیت کے ظاہر کو چھوڑا جائے. یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ صبح اور شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح اور شام عذاب ہے، باقی وقت میں عذاب منقطع ہے، صرف 2 ٹائم کا عذاب ہے. تو کیا عذاب قبر صرف 2 ٹائم ہے؟ امام راضی نے فرمایا کہ صبح اور شام کا جو مطلب ہے یہ کنایا ہوتا ہے دوام سے. صبح اور شام کا مطلب کیا ہے؟ کنایۃ عن الدوام. جیسے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. صبح شام ان کے لیے رزق ہے، ہر وقت رزق ہے. یہ صبح شام یہ ہر وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے.
لیکن اگر نہ بھی ہو اور 2 وقت کا بھی ہو تو عذاب قبر کا ثبوت ہو گیا. کلیتاً ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا قیامت میں، اور صبح شام کے اوقات میں ان پر بالخصوص اس نوعیت کا یہ عذاب ہے کہ آگ ان پر پیش ہوتا ہے. تو یہ بعید نہیں ہے. بہرحال ان سوالات کی حاجت اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ صرف وہ معاملہ نہیں ہے جو اس آیت سے ہی ثابت ہے، بلکہ جب صحیح احادیث کی روشنی میں امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے اور سلف صالحین کا فہم یہی ہے کہ قبر میں عذاب ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ عذاب القبر حق تو خود حدیث ہے، تو پھر اس کے بعد تو دوسری کوئی بات کہنا وہ تو ویسے ہی بعید ہے. قرآن مجید کی آیات کی تفسیر تو احادیث کی روشنی میں کریں. البتہ اس پر ایک سوال علمی نوعیت کا یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک صحیح روایت میں موجود ہے کہ ایک یہودیہ نے ان کو کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور وہ مکی دور تھا اور یہ آیت مکی آیت ہے. اگر اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت سے یہی استدلال تھا اور یہی معنی تھا، تو آپ کا عذاب قبر سے اس وقت انکار کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو اس بارے میں اہل علم نے واضح کیا ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی نہیں ہوئی تھی کہ ایمان والوں کے لیے بھی عذاب قبر ہے. کفار کے لیے عذاب قبر کا ذکر تو ملتا تھا، یہ مومنین کے لیے عذاب قبر کا ذکر نہیں تھا. تو اس آیت سے تو فرعونیوں کے لیے اور کفار کے لیے عذاب قبر کا ثبوت تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ مومنین بھی عذاب قبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو پھر بعد میں دوسری روایات میں آپ نے خود عذاب قبر سے پناہ طلب کی اور مومنین کو بھی اس کا حکم دیا. تو وہ ابتدائی حکم تھا، اور اس مکی آیت سے جو عذاب قبر کا استدلال تھا وہ صرف کفار کے لیے تھا. اور امام ابن کثیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صبح شام برزخ میں آگ کا پیش ہونا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ عذاب روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی ہے. لیکن جب بعد میں آپ کو وہی ہوئی تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عذاب جو روح کو ہوتا ہے اس کا اثر جسم پر بھی مرتب ہوتا ہے. تو ابتدا میں آپ کی نفی کا مطلب یہ تھا کہ عذاب صرف روح کو ہے، جسم کو نہیں، اور بعد میں آپ نے اس کی تصدیق تو کی وہ احادیث کی بنا پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب جسم کو بھی ہے. خیر یہ تو علمی نوعیت کے سوالات اپنی جگہ، لیکن اس آیت میں عذاب القبر کا ثبوت ہے اور احادیث صحیحہ میں تو بڑی تفصیل سے ہے. النار آگ یعرضون علیہا
وہ پیش کیے جائیں گے، پیش کیے جاتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے تو حال اور استقبال دونوں کے لیے۔ علیہا اس آگ پر غدو و عشیہ، صبح و شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو فرعونیوں کو سخت عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ اور جب وہ لڑیں گے آگ میں، اور جب وہ جھگڑیں گے آگ میں۔ اب اس آیت میں ہے کہ باطل پرستوں کے اتباع کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پہلے رجل مومن نے بتایا تھا کہ میری بات مانو اور ان کی پیروی نہ کرو۔ اب ہے کہ باطل پرستوں کی پیروی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ انجام یہ ہے کہ یہ تمہارے متبوعین اور تمہارے مقتدا وہ تم سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ اور جب جھگڑیں گے آگ والے آگ میں، فی النار آگ میں، کون جھگڑیں گے؟ یہ مشرکین، یہ آگ والے جب آگ میں جائیں گے تو وہاں جھگڑیں گے۔ جھگڑا کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تو کہیں گے وہ کمزور، وہ متبعین پیروکار جو کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کمزور تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، وہ کہیں گے للذین استکبروا ان سے جو تکبر کرتے تھے، کم درجے والے بڑے درجے والوں سے کہیں گے۔ یہ وہ قائدین اور سرداران قوم اور بڑے اور لیڈر لوگ اور پیر، سب للذین استکبروا، ناکارہ پیر۔ انا کنا لکم تبعا بے شک تھے ہم تمہارے تابعدار، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم نے تمہاری بات مانی تھی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آج تم ہماری مدد کرو۔ تبعاً کا لفظ جو ہے یہ تابع کی جمع ہے، تابعون کی جمع ہے تبعاً، جیسے خادم کی جمع ہے خدم، تو تابع کی جمع ہے تبع۔ اور یا ایک ایسا لفظ ہے یہ تبعاً کہ یہ واحد اور مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جمعیت کے معنی میں ہے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ تو کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے، دور کر سکتے ہو ہم سے، نصیباً کوئی حصہ، کوئی جز، من النار آگ کا۔ کمزور لوگ اور پیروکار لوگ اور مقتدی لوگ وہ اپنے بڑوں اور متبوعین ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، اپنے پیروی کی تھی، آج ہم جہنم میں ہیں، آگ میں ہیں، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، کیا ہم سے یہ عذاب ہٹا سکتے ہو؟ یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہٹا نہیں سکتے، یا انہیں کوئی امید ہے کہ ہاں یہ ہماری کوئی مدد کریں گے۔ وہ پتہ ہے ان کو، جانتے تھے، جانتے ہوں گے
کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنا ان کا ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے ان سے کہیں گے کہ کیا آج اب تم ہم سے کچھ کر سکتے ہو، ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ اس لیے امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ کلام ہے المبالغۃ فی تخجیل اولئک الرؤساء و ایلام قلوبہم، یہ کلام اپنے ان بڑوں کو رسوا کرنے میں بطور مبالغہ کہیں گے، اور اس لیے کہیں گے تاکہ انہیں مزید تکلیف ہو۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، قوم کے بڑے، انا کل فیہا، بے شک ہم سب اس جہنم میں آگ میں ہے۔ اگر ہماری طاقت ہوتی آگ کو دور کرنے کی تو سب سے پہلے یہ آگ تو ہم اپنے آپ سے دور کر دیتے، ہم خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے؟ یہ ہے عجز مستکبرین، اس آیت کا عنوان ہے تکبر کرنے والوں کا بے بس ہونا۔ قوم فرعون کی مناسبت سے یہ ذکر ہے، یعنی قوم فرعون کا ذکر تھا، فرعونی غرق ہو گئے اور ان پر عذاب پیش ہوا۔ اب عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے اندر تابعین اور متبوعین، مقتدین اور مقتدا، ان کے درمیان کا جو محاجہ ہے اور جھگڑا ہے اس کو بھی ذرا سنو۔ یہ جھگڑا بالعموم ہوگا اور ان میں یہ فرعونی بھی داخل اور شامل ہے۔ تو اولئک من جملتہم، یہ فرعونی بھی انہی میں سے ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ فرعونی اور ان کے قوم کے لوگ یہ بھی ان میں سے ہے، ورنہ یہ کلام عام ہے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان۔ آج ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، جو ہمارے مقدر میں تھا اس آگ میں ہم بھی پہنچے ہیں، تم بھی پہنچے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک کے لیے وہی حصہ ہے نصیب کا جس کے وہ مستحق تھے۔ ہم مستحق تھے تو ہمیں بھی مل رہا ہے، تم مستحق تھے تو تمہیں بھی مل رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری آیات میں ہے لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، ہر ایک کے لیے دو عذاب ہے، صرف تمہارے لیے نہیں ہے، عذاب ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے۔ ہمارے لیے دوہرا عذاب اس لیے ہے کہ ہم گمراہ بھی ہوئے اور گمراہ بھی کیا، اور تمہارے لیے دوہرا عذاب اس لیے ہے کہ تم گمراہ بھی ہوئے اور گمراہوں کی پیروی بھی کی۔ وقال الذين في النار، اب وہ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں لخزنت جہنم، جہنم کے خازنوں سے، جہنم کے جو نگران ہیں، فرشتے ہیں، ان ذمہ دار فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، تاکہ وہ کم کر دے، کہ کم کر دے ہم سے، یوم من العذاب، کوئی ایک دن عذاب کا، عذاب میں سے
ایک دن کی تخفیف تو ہو جائے. پتہ ہے کہ پورا عذاب تو کم نہیں ہوگا، بعض کم نہیں ہوگا، کوئی ایک دن تو کم ہو جائے. یوم من العذاب. اور لخزنت جہنم، لخزنتہا نہیں کہا، لخزنتہا اس آگ کے خازن، بلکہ ہا ضمیر کی جگہ جہنم کا لفظ ہے. یہ مزید ہولناکی اور دہشت کے لیے. اور خود لفظ جہنم کا مطلب بھی ہے انتہائی گہری جگہ. تو جہنم آگ کی تہ اور گہرائی ہے، تو اس گہرائی کے اندر اور جہنم جیسی ہولناک جگہ کے نگران فرشتے ان سے یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے کچھ تخفیف کر دیں. خزنتی غیر منصرف ہے لیکن یہ مضاف ہے، اور غیر منصرف جب مضاف ہو جائے تو اس پر زیر آ جاتا ہے، کسرہ اور تنوین دونوں آتے ہیں. البتہ جب مضاف ہے تو مضاف پر تنوین نہیں آ سکتا. جہنمہ کا لفظ تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے مضاف الیہ ہے، تو یہ غیر منصرف کا اعراب جو مفتوح ہے وہ اس پر آ گیا. یعنی یہ عمر کی طرح اس کا اعراب ہے. تو جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر، مررت بعمر. تو یہ لجہنم ہونا تو یہ تھا کہ لام کی وجہ سے، بلکہ اضافت کی لام تو اضافت کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جہنمی ہوتا، لیکن جب یہ غیر منصرف ہے تو اس پر کسرہ نہیں آتا. اور اسی طرح خزنتی پر بھی، خزنتی کے لفظ کے اوپر بھی مضاف کی وجہ سے تنوین نہیں، مضاف پر تنوین نہیں آتا. مضاف پر الف لام بھی نہیں ہوتا اور تنوین بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ ایک قاعدہ. ادعوا ربکم یخفف عنا یوما، کچھ تو کم کر دے عذاب. سورۃ مومنون میں گزرا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ بات ہی نہیں کرو. اور یہ جواب بھی مالک فرشتوں کو کی طرف سے کافی عرصہ بعد ہوگا. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تو فرشتے کہیں گے آیا اور کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر. قالوا تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلایا تھا. قالوا تو فرشتے پھر کہیں گے فدعوا، تو تم خود اپنے لیے ہی دعا کرو، ہمیں اجازت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی سفارش کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. ہماری دعا، ہماری سفارش، ہماری مغفرت کی دعا وہ ایک تو مومنین کے لیے ہے اور دو بالاذن ہے. یہاں نہ تو تم مومنین ہو نہ اجازت ہے، تو دونوں شرائط مفقود ہیں، لہذا ہم تو نہیں کر سکتے. فادعوا، تم خود ہی دعا کرو، مانگو. اور یہ دعا کرنا ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ تم خود دعا کرو، کہ اس دعا کے قبول کرنے کی کوئی امید ہے، قبول ہونے کی کوئی امید ہے، بلکہ اپنے طور پر بری الذمہ ہونے کے لیے کہا. وَلَيْسَ قَوْلُهُمْ فَادْعُوا لِرَجَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَلَكِنْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْبَةِ.
تفسیر کبیر. فرشتوں کا یہ کہنا اس لیے نہیں ہے کہ کوئی امید منفعت موجود ہے کہ تم خود دعا کرو گے تو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ یہ ناکامی پر دلیل ہے کہ نہیں، جب ہم نہیں کر سکتے، فرشتے جیسے مستجاب الدعوات دعا نہیں کر رہے اور وہ قبول نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، تمہاری دعا کا اس مقام میں کیا حیثیت؟ اس لیے اگلا جملہ یوں ہے، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے دعا کافروں کی مگر فی ضلال، نقصان میں، فی ضلال بے اثر. ضلال کا یہ معنی کیا ہے کہ دعا کافروں کی بیکار ہے، بے اثر ہے، فائدہ نہیں ہے، ضائع ہے. کافروں کی دعا جب آخرت میں اللہ سے وہ دعا کریں گے، کہ مقام آخرت ہی ذکر ہو رہا ہے، جب وہ آخرت میں جہنم کے اندر دعا کریں گے اللہ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کا مفہوم. باقی یہ مانو کہ دعا کافروں کی غیر اللہ سے وہ بیکار اور بے اثر ہے، وہ تو ہے ہی غیر اللہ میں تو قوت ہی نہیں. کافروں کی دعائیں اپنے معبودین سے وہ بیکار ہیں، ان کے معبودین ان کی حاجت روائی نہیں کر سکتے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سیاست میں یہ معنی تو نہیں پورا، مگر یہ معنی اپنے جملے کے اعتبار سے عام طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے. کافروں کی دعائیں اپنے معبودوں سے بیکار ہے اور یہ سراسر گمراہی ہے، اور ان کے معبودین حاجت براری نہیں کر سکتے. باقی دنیا کے اندر کافروں کی دعائیں اللہ سے، یہ مسئلہ اس آیت میں ذکر نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک کافر دنیا میں دعا کرے، مانگے، اور اللہ دنیا میں ان کی دعا قبول کر لے، یا وہ غیر اللہ سے مانگے اور بطور آزمائش ان کی حاجت اللہ پوری کر دے. پوری کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اس نے غیر اللہ سے مانگا اور اللہ نے اس کی حاجت پوری کی، اور وہ کہنے لگا کہ فلاں معبود نے میری دعا پوری سن لی. ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دو، تو اللہ نے کہا کہ انک من المنظرین، تجھے مہلت مل گئی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابلیس نے دعا کی اور قبول ہو گئی؟ آیت میں ہے کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ابلیس نے دعا کی، قبول ہو گئی، کافروں کی دعا بیکار ہے. تو کافر اللہ سے جب آخرت میں مانگیں گے تو قبول نہیں ہوگی. یہ ہے اس جملے کا مطلب. کافر غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو غیر اللہ میں ایسی کوئی طاقت نہیں، جو حاجت پوری ہوتی ہے من جانب اللہ. دنیا میں کافر کو اللہ سے مانگے، مشرک ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے مانگے، اور پھنس جائے اور مشکل دور میں آ جائے، جیسے قرآن میں ہے کہ جب انتہائی مشکلات میں کشتی میں سوار ہو کر دریا کے بیچ میں جاتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ اللہ مصیبت ہٹا دے، تو ہم ہی تو ہٹانے والے ہیں. اس وقت وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ دعا سن لیتے ہیں. تو آیت کا صحیح مطلب یہ ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. دنیا میں کافر کی دعا اللہ چاہے دنیا میں اس کی حاجت پوری کر لے، یہ ہو سکتا ہے. یہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کے منافی
نہیں ہے۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اب یہ ایسا موقع آ گیا ہے کہ ان کی اب یہ دعائیں، یہ پکار، یہ مطالبے بیکار اور منظور ہوئے۔ امام راضی نے یہاں ایک سوال اپنی تفسیر کے آخر میں لکھا ہے، اسی آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا نافرمان ہو، جب چاہے معاف کر دے اور اللہ کو اختیار ہے، شاید اس پہ پھر بھی نہ کر لے اور معاف کر لے، تو کیا اس میں رکاوٹ تھی جو آپ بالکل مضبوط اور پکا ٹکا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب کوئی معافی کی امید اور اپیل نہیں؟ تو کیا جواب ہے؟ امام راضی نے کلام مختصر کرتے ہوئے کہا کہ سورۃ الانبیاء کی وہ آیت پڑھو، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کرتا ہے کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ یہ سوال تمہارا کس سے ہے؟ اللہ سے سوال کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اللہ نے ہمیں جو کہا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس وقت رحم کی کوئی اپیل میں قبول نہیں کروں گا اور یہ ابدالآباد تک جہنم میں رہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اس آیت میں مومنین کے لیے نصرت الہیہ کی تسلی ہے۔ یہ آیت کا عنوان ہے۔ آیت کا جب ایک عنوان سمجھ میں آئے کہ اس آیت میں بیان کیا ہو رہا ہے تو وہ پوری آیت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، لہٰذا اے ایمان والوں تسلی رکھو، میری مدد آئے گی، تم اپنا کام جاری رکھو، اللہ کی مدد آئے گی جب اللہ چاہے گا، جس صورت میں چاہے گا مدد کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں، مدد کریں گے، رسولنا، اپنے رسولوں سے، آیت میں یہ نہیں ہے کہ اپنے سب رسولوں سے، بعض رسولوں سے، بعض یا سب کا ذکر نہیں ہے۔ عربیت میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عام جملہ ذکر ہوتا ہے اور اس میں بعض مراد ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ عربی میں جاری ثانی ہے، تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ عربیت کے خلاف نہیں ہے کہ بے شک ہم البتہ مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، کچھ کی اگر مدد نہ ہوئی ہو، کچھ کی، تو یہ اس جملے کے خلاف نہیں ہے، ازرو عربیت، ازرو لغت۔ والذین آمنوا، اور ان کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ گواہ کون کھڑے ہوں گے؟ پیغمبر گواہ ہے،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورۃ النساء آیت نمبر 41. ہر امت سے پیغمبر گواہ ہوگا، شہید ہوگا. اشہاد شہید کی جمع ہے یا شاہد کی جمع ہے. لفظ اشہاد شاہد کی جمع بھی ہو سکتا ہے، جیسے صاحب کی جمع ہے اصحاب، تو شاہد کی جمع ہے اشہاد. اور یہ شہید کی جمع بھی ہو سکتا ہے، جیسے شریف کی جمع ہے اشراف. تو الاشہاد گواہ کھڑے ہوں گے، پیغمبر گواہ ہے وہ کھڑے ہوں گے. ایمان والے بھی گواہ ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 143. اور فرشتے بھی گواہ ہیں. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. سورۃ قاف آیت نمبر 21. اور اعضائے بدن بھی گواہی دیں گے. یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، سورۃ یاسین میں گزرا ہے، سورۃ نور میں بھی گزرا ہے. تو تشہد ارجلہم گواہی اعضاء کی. تو سارے گواہ ذکر ہوں گے، مذکور کھڑے ہوں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اس دن بھی ہم مدد کریں گے. اب اس آیت میں سوال ہے، اور یہ سوال امام ابن جریر طبری نے ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَقَدْ وَرَدَ ابن جریر سوالا عند قوله لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں امام ابن جریر نے ایک سوال وارد کیا ہے. فقال، اور وہ سوال یہ کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ بہت سے پیغمبر قتل کیے گئے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ قرآن میں بھی ہے، جیسے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام. اور بہت سے پیغمبر وہ ہیں جن کو نکالا گیا ہے اور انہوں نے ہجرت کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے کو تکلیفیں پہنچائی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا دیا. تو فَأَيْنَ النُّصْرَةُ فِي الدُّنْيَا. جب قتل بھی ہوئے، نکلے بھی، ہجرتیں بھی کی، مارے بھی گئے، سب کچھ ہوا، تو فَأَيْنَ النُّصْرَةُ فِي الدُّنْيَا. دنیا میں نصرت کہاں گئی؟ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فی الحیات الدنیا کا لفظ بھی ہے. کیا وہ رسول نہیں تھے؟ یہ ابن جریر نے سوال قائم کیا، ابن کثیر نقل کریں. تو امام ابن جریر نے فرمایا ہے کہ اس کے دو جواب ہیں، اس آیت کے دو مطلب ہیں، دو جواب ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ آیت عام ہے، لیکن اس میں کچھ رسولوں کو اگر خاص اور مختص کیا گیا ہو تو ھذا سائغ فی اللغہ. لغت عربی میں ایسا استعمال ہے. وَهَذَا سَائِغٌ فِي اللغہ، کہ ذکر عام ہوتا ہے اور کچھ اس میں سے خاص ہو. تو جن جن کے آپ نے نام لیے ہیں ان کو خاص کرو، ذکر عام کا اور مراد بعض ہو.
یہ تو ایک جواب ہو سکتا ہے، سوال کوئی قائم ویسے ہوتا ہی نہیں ہے ابن جریر کے قول کے مطابق کہ عربیت کے اعتبار سے کوئی یہی سوال قائم کرنا چاہے تو یہ کوئی اتنا مضبوط سوال نہیں ہے، لیکن چلے مضبوط سوال ہی کر لیں کہ سب کی مدد۔ تو دوسرا جواب جو امام ابن جریر نے لکھا ہے وہ یہ کہ ان یکون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، مراد نصرت سے یہ کہ جنہوں نے بھی ان رسولوں کو تکلیف پہنچائی ہم ضرور ان سے ان رسولوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بدلہ لیں گے، ہم ان تکلیف پہنچانے والوں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِمْ أَوْ فِي غِيبَتِهِمْ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ان رسولوں کی موجودگی میں ہی بدلہ لیں گے، یہ کہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے اور ان کے دشمنوں سے انتقام لیں گے، ان کے دشمنوں سے بدلہ لیں گے، اس دنیا میں ہی لیں گے۔ جو بھی رسولوں کا اور مومنین کا دشمن ہوگا اور ان کو اذیت دے گا تو اللہ ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ انہوں نے رسولوں کو قتل کیا تو اللہ ان کو اسی دنیا میں سزا دے گا، وہ رسول موجود ہوں یا وہ رسول غائب ہوں یا رسول فوت ہو چکے ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ان دشمنان رسول اور رسول کو تکلیف پہنچانے والوں سے اللہ ضرور بدلہ لے گا۔ یہ انتخاب اور انتصار یہ ہے نصرت۔ یہ امام ابن جریر نے دوسرا جواب ذکر کیا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا، تاریخ میں رقم ہے کہ ان کو شدید سزائیں ہوئی، اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے اذیت پہنچائی ان پر اللہ نے رومیوں کو، روم کو مسلط کیا اور ان سے انتقام لیا، اور تمام اہل حق اور مومنین اور پیغمبروں کو ستانے والوں کا انجام برا ہے۔ کب ہے سزا، کس شکل میں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن انجام بد ہے، یہ ہے مراد۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہاں بڑی اچھی تشریح کی ہے۔ فرمایا ہے کہ تم یہ تو بتاؤ کہ نصرت کہتے کس کو ہے، پہلے یہ تو تعین کر لو کہ مدد کسے کہتے ہیں۔ کیا مدد اسے کہتے ہیں کہ کوئی قتل نہ کیا جائے؟ یہ تمہاری مدد کی تعریف جامع نہیں ہے۔ پھر میں نے مختصر نقل کیا ہے، لیکن امام رازی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کی مدد اہل حق کے ساتھ 7 طریقوں پر ہے، 7 طریقوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، 7 وجوہ نصرت ہے۔ نمبر 1 النصرت بالحجت، حجت اور دلیل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے، اور یہ مدد تمام اہل حق کو حاصل ہے کہ وہ دلیل کے میدان میں غالب ہوتے ہیں۔ تو یہ مدد ہے کہ اہل حق عضو دلیل غالب ہے۔ اور دوسری مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے کہ انہم منصورون بالمدح والتعظیم، لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ ہوتی ہے، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں لیکن لوگ تعریف کرتے ہیں،
ان کو ستایا جاتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں سے انہیں نکالا نہیں جا سکتا. ان کی مدح اور ان کی عظمت کو اللہ جاری کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اگرچہ وہ مارے جائیں، ستائے جائیں، جیل میں ڈالے جائیں یا قتل کیے جائیں. یہ بھی مدد ہے. اور نمبر 3 انہم منصورون بسبب ان بواطنہم مملوءۃ من انوار الحجۃ وقوۃ الیقین. اللہ تعالیٰ دلیل کے انوارات اور یقین کی اندرونی قوت سے اہل حق کو مدد کر کے ان کے دلوں کو ان انوارات سے بھر دیتا ہے. یہ جو دل کے اندر کی نورانیت اور یقین کی کیفیت اہل حق کو حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہے. اور چوتھی مدد یہ ہے کہ ففی الغالب ان ذلک لا یدوم. اکثر اور غالب طریقہ یہی رہا ہے کہ اہل حق کی وقتی طور پر شکست یا تکلیف کچھ ہو بھی جائے لیکن آخر کا انجام کے اعتبار سے وہ غالب ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ دوام نہیں پکڑتا. تو وقتی طور پر ان کی مغلوبیت کو دیکھ کر یہ دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ ان کی مدد نہیں ہوئی، یہ عارضی معاملہ ہے. نمبر 5 یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کے ثواب کو بڑھانا چاہتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی ان کے لیے مدد کا باعث اس اعتبار سے بنتی ہے کہ اللہ ان کے درجے کو بڑھاتا ہے. اور چھٹا انداز نصرت کا یہ ہے کہ اللہ ان کے آثار کو ایک لمبا زمانہ بعد کے ادوار میں قائم دائم رکھتا ہے. فَإِنَّ آثَارَهُمْ بَاقِيَةٌ عَلَى وَجْهِ الدَّهْرِ. اور 7واں جواب وہی دیا ہے جو ابن جریر کا وہ دوسرا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں اور مومنین کے دشمنان سے خود انتقام لیتا ہے، چاہے جب بھی ہو، دنیا میں ہو. آخرت میں تو لے گا ہی لیکن دنیا میں بھی اللہ ان سے انتقام لیتا ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم. وہ دن قیامت کا جس دن کے ظالموں کو ان کے عذر، ان کے بہانے فائدہ نہیں دیں گے. یا تو وہ عذر پیش ہی نہیں کر سکیں گے یا پیش کریں گے تو قبول نہیں ہوں گے. جیسے کہ صورت مرسلات میں ہے کہ ولا یؤذن لهم فیعتذرون. انہیں اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ عذر پیش کریں، اور اگر کسی موقع پہ اجازت مل بھی جائے تو لا ينفع الظالمین معذرتهم. اور نمبر 2 ولہم اللعنۃ. ان کے لیے لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور ان کے لیے اہانت ہے. لعنت سے مراد ہے کہ وہ ذلیل ہوں گے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. تو مومنین کی یہ مدد دنیا اور آخرت میں، اور ظالمین کی یہ لعنت اور برا انجام. تو مومنین کے سرور کی کوئی انتہا نہیں اور ظالمین اور کافرین کے غموم پتہ نہیں کہاں تک پہنچے.